الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز ہر طرح کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب و حکمتوں والا اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بڑے غضب اور بڑے غصے کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حوالے سے ایک عنوان مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ میرے آقا کی سیرت کا سب سے عظیم اہم نمایاں انفرادی اور امتیازی پہلو یہ ہے کہ آپ جس کام کے کرنے کا امت کو حکم دیتے تھے آپ خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس سلسلے میں میں نے بہت سارے احکام بیان کیے۔ آج جس پہلو پر گفتگو کروں گا وہ ہے اسلامی مساوات۔ جاہلیت میں اور عرب کے معاشرے میں انسانوں کے مابین بہت اونچ نیچ پائی جاتی تھی۔ ذات، قومیں، برادریاں، نسب، دولت، اسے عزت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ غلام، نوکر، ان کی حیثیت ککھ کے برابر بھی اس معاشرے میں نہیں تھی۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ عرب کے معاشرے میں جو بڑے لوگ تھے، دولت مند، بڑی برادریوں والے، حسب والے، وہ لڑائی میں نچلی قوم کو قتل بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری شریف تلواریں ان کی توہین ہے کہ اس تلوار سے کسی نیچے والی قوم کے فرد کو قتل کیا جائے۔ اس حد تک انہوں نے معاشرے میں تفریق ڈالی ہوئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ مشرکین عرب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اپنی دعوت ہمیں سنانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی محفل سے ان غرباء کو اٹھائیں۔ یہ عمار، یاسر، ابن مسعود، ابو فقیہ، بلال، یہ ہمارے غلام ہیں، بکریاں چراتے ہیں، چراتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ ہم بڑے لوگ ہیں، اونچی ذات والے ہیں، حسب نسب والے ہیں، ان غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، بکریوں کے چرواہوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ انہیں آپ اٹھائیں اور ہمیں الگ جگہ دیں، الگ سے بات کریں ہمارے ساتھ۔ یہ عرب کے معاشرے میں عدم مساوات ہے، اولاد آدم کے مابین۔ وجہ فضیلت ان کے ہاں کیا ہے؟ حسب۔ ان کے ہاں وجہ فضیلت کیا ہے؟ نسب، قوم، برادری، دولت، پیسہ، سرمایہ، عہدہ، یہ ان کے ہاں وجہ فضیلت بنی ہوئی تھی۔ میرے آقا آئے، قرآن اپنے ساتھ لائے، سورۃ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 13 میں اللہ نے میرے نبی کی وساطت سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الذین آمنوا نہیں، صرف ایمان والے نہیں، یا ایھا المومنون، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کا باپ آدم بھی ایک ہے اور تم سب کی ماں حوا بھی ایک ہے۔ باپ تمہارا ایک ہے، ماں تمہاری ایک ہے، سب کو ہم نے ان سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہاری ذاتیں بنائیں، جماعتیں بنائیں، گوٹھیں، برادری، قبیلہ، کنبہ۔ ایک بڑا قبیلے کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ذاتیں بنائیں اور قومیں بنائیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ کوئی جوتی گانٹھنے کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑی سینے کا کام کر رہا ہے، کوئی حجامت کرنے کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو ہم نے قومیں بنائیں اور ان کے ذمے مختلف کام لگائے تاکہ تمہارا کام دنیا میں چلتا رہے اور ایک دوسرے سے تم متعارف رہو، فلاں بندہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں بندہ فلاں قبیلے کا ہے۔ یہ وجہ فضیلت نہیں ہے،
یہ برادریاں، یہ قومیں کہ یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ آوان ہے، یہ ٹوانا ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلاں، یہ وجہ فضیلت ہم نے نہیں بنایا اس کو، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ یہ امتیاز ہے تمہارا، یہ ہم نے پہچان کے لیے، ایک دوسرے کا کام کرنے کے لیے اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہم نے سب کچھ بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں معزز بندہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وجہ فضیلت کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ، یہ تفریق تم نے کیا بنائی کہ اس کا قبیلہ کم قبیلہ ہے، وہ کمی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے نا سب کچھ، آپ تو شہر میں رہتے تے شہر جس دی پوچھل تے پیر رکھو اوہ چودھری ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جائیں، آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے جہاں سرداری نظام ہے، وہاں وہ کمی ہیں، یہ ہمارے کتے نہلانے والے ہیں۔ ہمارے علاقے کا ایک اتنا بڑا آدمی تھا، سیکٹری کے عہدے پہ پہنچا، اس کا بیٹا جسٹس ہے، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا۔ ایک مل بندیال میں منظور ہونے لگی، انہوں نے رکوا دی، یہاں نہیں بننی چاہیے، وہ پھر جور آباد میں بنی۔ کیوں؟ اگر یہاں مل بنے گی تو وہ نوجوان اور غریب لوگ یہاں مزدوری کریں گے، ساڑھے کتے کون نوائے؟ جی کیسا جبر ہے۔ تعلیم بھی انہاں دا کچھ نہیں بگاڑیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم نے بھی ان کے ذہن کو ختم نہیں کیا، سوئی وہی اٹکی ہوئی ہے۔ ہم چودھری ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ کمی ہیں۔ شریعت نے اس تفریق کو ختم کیا۔ قرآن نے کہا وجہ فضیلت سید ہونا نہیں ہے کہ یہ سید ہے اس لیے افضل ہے، نہیں، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ آوان ہے، یہ ٹوانا ہے، یہ نون ہے، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ وجہ فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ چاہے حبشے کا بلال ہو، دل میں ڈر ہو تو وہ افضل ہے۔ اس کے قدموں کی آواز کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا جائے۔ آدھی دنیا کا فرما روا جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے، اور بعض مورخین نے لکھا دروغ بر گردن راوی کہ کیسر و کسریٰ نے یہ حکم دے رکھا تھا ہمارے دربار میں عمر کا نام نہ لیا کرو، ہم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ وہ عمر جمعے کے دن خطبہ دیتا ہے اور بلال داخل ہوتا ہے تو عمر کہتا ہے ہمارا سردار آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، دادا عبد المطلب، معمولی آدمی، سردار ہے مکے کا، بڑا معزز آدمی ہے۔ رشتہ لینے گیا یثرب، جاہلیت کے زمانے میں، عبد المطلب، انہوں نے کہا رشتہ تو دیتے ہیں لیکن یثرب کی لڑکی یثرب میں رہے گی، مکے نہیں جائے گی۔
تم ہم سے کم ہو، رشتہ تمہیں دے دیتے ہیں، تم چودھری ہو، سردار ہو اپنے قبیلے کے، لیکن یثرب کی لڑکی یثرب سے باہر نہیں جائے گی۔ نہیں دیا رشتہ انہوں نے عبد المطلب کو۔ یہی یثرب جب مدینے میں بدلا تو کہیں حبشے کے بلال نے مسجد نبوی میں اٹھ کے اعلان کیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مدینے کا ہر سردار آگے بڑھ کے کہتا ہے ہمارے گھر کر لو۔ میرے نبی نے تفریق مٹا کے رکھ دی کہ یہ حبشے کا ہے، کالا ہے، رنگ کا کالا ہے، حسب میرے نبی نے اس تفریق کو ختم کیا۔ یہ ہمارے یہاں ہے قومیت اور جناب صوبائیت اور لسانیت، زبانوں پہ ناز ہو رہے ہیں۔ زبانوں پہ ناز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صوبوں پہ ناز کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم فلاں صوبے کے ہیں اور ہماری زبان فلاں ہے اور ہمارا قبیلہ فلاں ہے۔ شریعت نے اس جاہلیت کے تصور کو پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیا تھا۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن نے کہا، میرے نبی نے کیا کہا؟ چلو قرآن کا بھی حوالہ ہو جائے، میرے آقا کا فرمان بھی ہو، فرمان بھی ایسا جو آپ سب کو یاد ہے، اتنا معروف مشہور ہے۔ حجۃ الوداع میں میرے نبی کہتے ہیں لا فضل لعربی علی العجمی۔ عرب کے لوگ کہتے تھے نا ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں، گونگے ہیں، انہیں اپنے عرب ہونے پہ ناز تھا، آج بھی ناز ہے انہیں۔ میرے نبی نے اس کو ختم کیا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، لا فضل، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ اگلا عربی کا لفظ میں بولوں گا، اس کا ترجمہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ میرے آقا نے کہا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ یہ وجہ فضیلت ہے اولاد علی ہونا۔ یہ وجہ فضیلت بن گئی ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سنت کا پابند نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو اس کا اس لیے احترام کیا جائے کہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہے۔ اگر وہ غلط رستے پہ چلتا ہے، میرے پاس وقت نہیں، صرف اشارہ کرو، اگر وہ غلط رستے پہ چلتا ہے تو حضرت علی نہیں نوح کا بیٹا ہو، اور نوح پکارے ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے، آل نبی، آل علی، نوح پکارے ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے، اوپر سے جواب آتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے۔ یہ تم نے کیا پروپیگنڈا چلا رکھا ہے سیدی سین نو سلام؟ سید ہونا ایک برتری کی بات ضرور ہے، لیکن تب جب وہ نبی پاک کا پیروکار ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے اعمال درست ہو، اس کے اعمال سنت کے مطابق ہو،
پھر ٹھیک ہے، سونے پہ سہاگا ہوگی، لیکن صرف ذات پات، اور چلو یار وہ جو کہتے ہیں ہم آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، میں اولاد آدم ہوں، چلو آدم وڈے کہ حضرت علی وڈے؟ تم کون ہو؟ ہم سب اولاد آدم ہیں، آدم بڑے، ان کے سامنے رب نے فرشتوں کو جھکا دیا تھا، وہ نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، وہ ہمارا بابا ہے، ہم سب اولاد آدم ہیں۔ اس تفریق کو ختم کیا شریعت نے، قرآن نے بھی، میرے آقا نے بھی، ہم بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا کیا ہے؟ کہنا آسان ہے، مالک غلام، نوکر سیلز مین، مالک، کوئی تفریق نہیں، برادری، ذات پات، قومیت، اونچ نیچ کوئی نہیں، لیکن جب رشتوں کی باری آتی پھر بڑے بڑے مسلح ہتھیار ڈال دیتے۔ لیکن میرے آقا کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے کہ میرے آقا نے کہا کوئی تفریق نہیں، رب کی نگاہوں میں سب برابر ہیں۔ میرے نبی نے یہ کہا، اور پھر میرے نبی نے اپنے غلام کو، جس کا نام زید ہے، مکے میں اور بیت اللہ میں آ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے میرے نبی نے کہا، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ غلام کو کیا بنا لیا؟ متبنہ۔ ایک غلام کو متبنہ بنا لی، منہ بولا بیٹا بنایا، وہ غلام ہے، خریدا گیا تھا، حضرت خدیجہ نے نبی پاک کو ہبہ کر دیا تھا، غلام ہے، میرے نبی نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا۔ اب عرب میں تفریق ہے، غلام کو کون رشتے دیتا ہے؟ غلام کو تو کوئی آزاد آدمی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میرے آقا نے اس پہ جب عمل کر کے دکھایا تو اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب، قریشی، ہاشمی، عرب کا سب سے معزز قبیلہ، اور زینب کو پیغام بھیجا کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے زید کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سیرت کا سب سے نمایاں پہلو، جو کہا کر کے دکھا، صرف کہا نہیں، میرے نبی نے عمل کر کے دکھا۔ زینب کا بھائی تھوڑے سے چیں بجبی ہوئے، اسی ہاشمی تے قریشی، وہ آزاد کردہ غلام متبنہ تھوڑے سے، قرآن نے کہا فَلَمَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو کسی ایمان والے مرد اور ایمان والے عورت کو اس میں اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ زینب نے رشتے کو قبول کر، میرے نبی نے اس تفریق کو توڑ دیا، غلام، اونچ نیچ، برادری، قومیت،
سب چیز کو میرے نبی نے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیا، اور اپنی پھوپھی زاد بہن زینب، اس کا نکاح اپنے متبنہ آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ سے کر دی۔ ذرا اگلی بات سن، اسی ضمن میں کرنا چاہتا ہوں۔ عرب میں جس بچے کو بیٹا بنا لیتے، متبنہ پتریلا، اسے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ یہ عرب کی ایک رسم تھی۔ حقیقی بیٹا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ وراثت میں حصے دار بنتا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق اس مرد کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو دوسرے وارث محروم ہو رہے ہیں، وارث بنتا۔ اور جس طرح سسر اپنی حقیقی بہو کے ساتھ زندگی کے کسی مرحلے میں نکاح نہیں کر سکتا، بہو بیٹی کی طرح ابدی حرام ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، پھر بھی باپ اس کی بیوی سے شادی، بہو اور سسر کا یہ رشتہ ہے بالکل بیٹی کی طرح، ابدی حرام ہے۔ چنانچہ عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی حقیقی نوح اور بہو سمجھتے، اور اس سے بھی نکاح، منہ بولا بیٹا مر جائے، منہ بولا بیٹا طلاق دے دے، وہ کہتے تھے یہ ابدی حرام ہے، حقیقی بہو کی طرح۔ یہ رسم تھی، اسے توڑنا تھا، پھر توڑ کے عملی مثال پیش کرنی تھی۔ یہاں آبرو کا مسئلہ آ گیا، آبرو کا، آبرو، عزت۔ لوگ اسی کے لیے کہتے، لوگ کہتے ہیں یار جائز تے ہے پر یار معاشرے کوئی چنگی گل سمجھی نہیں۔ لوگ جگہ جگہ باتیں کریں گے، یار عزت داؤ پہ لگانی ہے، آبرو داؤ پہ لگا دینی ہے، عورتیں ہور تھوڑیاں نے۔ بڑے اڑیکے، بڑے بند سامنے آتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا یہ رسم غلط ہے، تو میرے نبی نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے سیرت کا سب سے نمایاں۔ میرے نبی جو کہتے تھے پھر خود کر کے دکھاتے، عملی نمونہ پیش کیا۔ قرآن نے بھی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زینب اور زید کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ دلوں کا جوڑنے والا اللہ ہے، دونوں کے دل نہیں ملے۔ زید بار بار آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں زینب نو طلاق دینا چاہنا، گزارا نہیں ہو رہا۔ نبی پاک کہتی ہیں اللہ سے ڈر، امسک، زینب کو روک کے رکھ، طلاق نہیں دینی۔ نبی پاک کے دل میں جاتا ہے زینب پہلے پریشان ہے، میں ہاشمی تے قریشی غلام کے ساتھ نکاح ہو گیا، تے جے ہن زید دے دے وے طلاق تو زینب پہ کیا بیتے گی، وہ کیا سوچے گی۔ یہ قرآن سب بیان کرتا ہے، سورۃ احزاب میں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میں سب قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر تو چھپا رہے ہیں تے میں ظاہر کرن والا ہوں۔ نبی پاک چھپا رہے ہیں کیا؟ اگر زید طلاق دے دے
تو پھر زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ زینب کے ساتھ میں نکاح کروں اور زینب کو امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں، زینب ام المومنین ہو جائے۔ یہ زینب کی دلجوئی ہے۔ پھر نبی پاک کے دل میں آتا شادی کرتے لیواں، لیکن زید میرا پتریلا متبنہ منہ بولا بیٹا، اور یہ میری نو بہو، تو عرب کے معاشرے میں تو بہو عبدی حرام ہے، تو میں نے اگر شادی کر لی تو پھر طوفان بدتمیزی مچے گا، لوگ بکواس کریں گے، اور ویکھو جی نو نال شادی کر لئی، اور ویکھو جی بہو نو اپنے گھر لے کے آ گئے۔ تو یہ نبی پاک کے دل میں آ رہا ہے، یہ ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا زوجناکہا، اساں عرشاں تے زینب نال تیرا نکاح کر چھڑیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آئے۔ واہ زید، کیا بات ہے تیری، صرف زید ہے جس کا نام فلما قضا زید منہا وطرا، زید نے جب طلاق کا فیصلہ کر دیا نا، زوجناکہا، تو ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ زید کا نام قرآن نے کیوں لیا؟ شاید اس سے پہلے میں نے یہ بات کبھی بیان نہیں کی، شاید جب طوفان بدتمیزی اٹھا نا، اور دیکھو جی متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا جی، وہ تو بیٹا تھا، اور لوگ کہتے بھی زید ابن محمد تھے۔ حضرت زید کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ زید ابن، وہ جاہلیت کے حساب سے کہتے تھے زید ابن محمد۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ خبردار، آئندہ زید ابن محمد نہیں کہنا، زید ابن حارثہ کہنا ہے، جو ان کے والد کا نام ہے وہ کہنا ہے۔ جب زید کے نام کے ساتھ محمد کا لفظ ہٹانا، بھئی زید ابن محمد نہیں کہنا، زید ابن حارثہ کہنا ہے، تو حضرت زید پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اساں تیرا نام قرآن ذکر کر چھوڑا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، زید نے طلاق کا فیصلہ کیا اور ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت تو بڑی مشہور ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کی جو تفسیر ہوتی ہے یہ کم علماء بیان کرتے ہیں۔ اول تو علماء کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ انہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے کی توفیق دے دے کہ وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، سبکن پڑھیں۔ جب کہا نا میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں، ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہے، وہ سارے فوت ہو گئے بچپن، تو مشرکین خوش ہوئے، یہودی بھی، منافق بھی، مشرک بھی، کافر بھی، پتر اس کا کوئی نہیں۔ خود قرآن نے کہہ دیا ہے
نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، تو بیٹا اس کا کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ مشرکین کے دماغ میں یہ بات آئی، اللہ نے فرمایا میرا محمد مردوں میں کسی کا باپ تو نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ میرا نبی ہے، اور جتنا کلمہ پڑھنے والے قیامت تک لوگ آئیں گے وہ میرے محمد کی روحانی اولاد ہوگی۔ نام میرے نبی کا زندہ رہنا ہے، جب تک کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں میرے نبی کا، ولیکن رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ توجہ ہے آپ کی ہے؟ اگلے لفظ پہ آپ کو بڑا لطف آئے گا، یہ آیت مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے رسول ہوئے نہیں، مدت ختم ہوئی، دنیا سے چلے گئے، تو رسول تو پہلے بھی ہوئے، ایک ایک کر کے دنیا سے چلتے گئے، یہ رسول ہوا تو کیا ہوا، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جانے کے لیے نہیں آیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کا رسول ہے اور سارے نبیوں کا خاتم ہے، اب سکہ اسی کا چلنا ہے، سکہ اسی کا چلنا۔ یہ تو یار قرآن ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا کرے۔ ایک تفسیر اور کرنا چاہتا ہوں، وہ ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی نے کی، چونکہ میں نے ان کی طرز پہ بہت مرتبہ قرآن پڑھا ان کے شاگردوں سے، اس لیے کہیں ہمارے علماء بھی اس کو نہیں بیان کرتے، وہ تفسیر آپ کو سناتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ رسم غلط ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، پتریلا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، اس رسم کو توڑنا تھا، عرب سے اس رسم کو توڑنا تھا۔ مولا پھر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، تم میرے رسول ہو، اور رسماں دا توڑنا نبیاں دا کم ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر رسمیں تو نبی توڑا کرتے ہیں، لہذا اس رسم کو آپ نے توڑنا ہے، اس رسم کو ہم نے آپ سے توڑوانی ہے، یہ رسم۔ کیوں بھائی؟ رسم توڑنی آسان ہے، ہولے بولو ہولے بولو ہولے ہولے، یہ شادیوں کی رسمیں توڑو، اسی بھی وچاں تواڈے، اسی جو خطیب ہیں نا اسی بھی وچاں، مطلب سن سمجھو بھی ایسے معاشرے تو باہر نہ، ہمارے گھروں آپ کے گھروں امام مقتدی تبلیغی غیر تبلیغی آسان ہے۔ سن، تیری بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے نہیں ہے، اور تیرا داماد حیدر کرار سے بڑھ کے نہیں ہے، کرو سادگی سے شادی کرو، کوئی گھرانہ ہو، ہم سب اس میں حمام میں ننگے ہیں نا، کرو، کوئی جرت کرے، حاجی صاحب نمازی صاحب مولوی صاحب، میں کم نہیں ہون دینا، میں بھی کم نہیں ہون دینا، زنانی آکھنا تو تا مسیت جانا، اللہ اللہ کر، لوگاں نو پتہ نہ لگے بھئی جنازہ جا رہا یا برات جا رہی، پتہ تو لگے نا بھئی برات جا رہی۔ توڑو رسمیں، آسان ہے، یہ مرنے کی جو رسمیں ہیں توڑو، کل تیجا ساتا 10واں 20واں 40واں برسی
توڑو. ہمارے موائد بھی جی توحیدی بھی تیسرے دیڑے وہ بھی گکڑاں پڑھن بیٹھے ہوندے. برادری میں ناک رکھنا ہے. شریعت دا نک راوے یا نہ راوے تیرا نک رہنا چاہیے. ایک بدعت کرنے سے 40 سال کی مقبول عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. بدعت کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ سب رسمیں ہم نے بنائی ہیں. تیسرے دن فروٹ آ رہے ہیں، کیلے آ رہے ہیں، چنے آ رہے ہیں. کھانے والے کون ہیں؟ تاجر. ٹائم 8 بجے رکھنا تاکہ تاجر ادو ہو کے اپنی دکانیں کھول لیں. وہ تاجر ہپ ہپ کر کے کھا رہے ہیں، وہ غنی لوگ کھا رہے ہیں. مرنے والے کے گھر والے سمجھ رہے ہیں ساڈی ماں دی روح نو ثواب پہنچ رہا. کھا تاجر رہن، ثواب تیری ماں کی روح کو پہنچ رہا ہے. اور ہمارے متعلق کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ان کا کیا ہے؟ بندہ مرے تے 40 سال تے جشن ہونا، 40 دن تے جشن ہوئے نا. ہاں وہ ہے مرنا. اور ان وہابیوں کا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تم فارسی سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ. کدی فارسی تو سمجھ دینا. تو میں ایک جملہ آکھنا چاہتا، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. یار ترجمہ ذرا بندہ کرے تو یار وہ بالکل کھل جاندی ہے گل. ہمارے متعلق کہتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. میں نے کہا مر گیا مردود ہو از فاتحہ کے سود ہو. مشرک مردود مر گیا، اب فاتحہ پڑھنے سے اس کو فائدہ. تو وہ ساری رسمیں جناب ہم کرتے ہیں، سارے رواج ہمارے اندر ہیں. 110 سال دی عمر جب بابا مر گیا، پتر دے 2 لاکھ روپے گئے. وہ رسم رسمیں توڑنی آسان ہوتی ہیں. جنہوں نے توڑی ہیں وہ القلیل و کل معدوم. عربی میں کہتے ہیں قلیل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے نہ ہونا. للاکثر حکم الکل، اکثریت پہ کل کا حکم لگ جاتا ہے. اکثر کیا کرتے ہیں؟ پھر اب اس رسم کو مشرف با اسلام کیا گیا. قرآن خوانی یہ مشرف با اسلام کیا. پھر ہمارے جو موائد تھے انہوں نے اور زیادہ مشرف با اسلام کیا. درس قرآن. سنو بندیالوی کی بات، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، نہیں لگتی ناراض نہیں ہونا. اچھی لگ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. مرنے والے کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع کرنا بدعت ہے. قرآن خوانی کے نام پر ہو، درس کے نام پر ہو، دعا کے نام پر ہو، میت کے گھر میں کوئی اجتماع کرنا، اکٹھا ہونا، شریعت اس کی اجازت نہیں دی. تعزیت کریں چلے جائیں. جو جنازے میں شامل ہو گئے انہیں تعزیت کی بھی ضرورت نہیں. چلو جو جنازے میں شامل ہو گئے انہیں میت کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی 7 ویری منہ نہ بکھائیے، اس وقت تک بات نہیں بنتی. یہ ساری رسمیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رسموں کا توڑنا بڑا مشکل تھا، میرے نبی نے رسم توڑی. طوفان بدتمیزی اٹھا، میرا نبی بھی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا. کچھ مسلمان بھی کہنے لگے عورتوں کی کوئی کمی سی،
خواہ مخواہ نہ کر دیتے کیسی۔ قرآن نے سورۃ احزاب میں ازواج مطہرات کو کہا خبردار، اگر کوئی عورت تمہارے پاس آئے اور اس مسئلے میں بات کرے تے مت تساں آکھو پیاں نبی مرضی دا مالک اسی کی کر سکدیاں، بس کر لیا ان۔ خبردار، قرآن نے ازواج مطہرات کو کہا اگر کوئی عورت تمہارے پاس آ کر زینب کے نکاح کے بارے میں بات کرے قلنا قولا معروفا، تم نے جواب میں کہنا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر وحی آتی ہے، اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ مسلمانوں سے بھی یہ کہا گیا خبردار، جھک کے بات نہیں کرنی، میرا نبی ڈٹ گیا۔ یہی صورت عذاب ہے۔ جمعے کا وقت بڑا کم ہوتا ہے تے جیلے میرا جوبہ آندا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے جمعے پھر تمہید باندھنی پڑے گی۔ یار تھوڑی سی اجازت دے دو تو یار 2 منٹ میں بات کر لیں۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے اگرچہ میں آدھ گھنٹہ اور بھی تقریر کرتا رہوں گا، بولے گا کوئی نہیں، لیکن مجھے خود احساس ہے کہ لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، بھئی یہاں 2 بجے جمعہ ہو جاتا ہے، پھر کسی نے شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی سواری پکڑنی ہوتی ہے، مجھے اس کا احساس رہتا ہے کہ میں خواہ مخواہ آپ کا وقت نہ لوں، تاکہ آپ جو آئندہ پروگرام اگلا ہوتا ہے وہ آپ کا خراب نہ ہو۔ اسی سورۃ احزاب میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتی ہیں، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو، صلو۔ کیوں بھائی؟ جس طرح اللہ صلاۃ بھیجتا ہے میری صلاۃ وہی ہے؟ ہاں، جو اللہ کی صلاۃ ہے فرشتوں کی صلاۃ وہی ہے؟ جو فرشتوں کی صلاۃ ہے میری صلاۃ وہی ہے؟ نہیں اولاگا، لوگ یہ آیت بڑی پڑھتے ہیں تے پڑھتے بھی نہیں ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول پڑھن واسطے، لیکن انہیں اس آیت کے مفہوم کا قطعاً کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میں آج بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا اس آیت کا معنی کیا ہے۔ یہ اسی زید اور زینب کے نکاح کے بارے میں جو نبی پاک نے زینب سے نکاح کیا، طوفان اٹھا، مخالفت ہوئی، جھکڑ چلے۔ امام بخاری نے ابو العالیہ تابعی کا قول اپنی شرح آفاق کتاب الصحیح بخاری میں نقل کیا۔ پسند آئے تو کہنا بندیالوی نے اچھی بات بیان کی ہے۔ ابو العالیہ کہتا ہے صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یہ رب کی صلاۃ ہے۔ اب کرو مانا، میرے نبی نے رسم توڑی، طوفان اٹھا، میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے آسمانوں پہ بیٹھ کے اپنے نبی کو شاباشیں بھیجنی شروع کر دی ہیں، شاباشیں بھیجنی۔ یصلون یبرکون، یہ معنی کیا مولانا حسین علی نے۔ مزئی اللہ تیری قبر کو منور کرے، قرآن سمجھے جنہیں سمجھن دا حق ہوندا۔ اللہ آسمانوں پہ بیٹھ کے فرشتوں میں اپنے نبی پر شاباشیں بھیجتا ہے، واہ میرا محمد، بڑی رسم توڑی گئی، اور پھر پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا ہے، واہ میرا محمد۔
تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ میرا محمد تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ بہاولپور سے آئے ہیں، بہاولپور سے، یہ ہمارے دوست ہیں، بہاولپور سے آئے ہیں۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور انہیں اللہ استقامت عطا فرمائے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں ہم انشاءاللہ حسب سابق آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ انبیاء جاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے وہ آج بیان ہونا ہے۔ جو پہلے نہیں آتے ہیں احباب وہ آج ضرور تشریف لائیں۔ 18 بلاک مغرب کی نماز کے فوراً بعد درس شروع ہوتا ہے۔ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، عزیز ہیں ہمارے، محمد بابر فاروق صاحب، اربن ایریا میں بہت مدت رہے، پھر آج کل محمدی کالونی میں۔ ان کی والدہ محترمہ کا آج انتقال ہو۔ عصر کی نماز کے بعد بڑے قبرستان میں ان کا جنازہ ہے۔ وہ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، خاتون بڑی موحدہ تھیں۔ ہمارے جتنے جماعتی احباب ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں، وہ اس جنازے میں لازماً شریک ہوں، شامل ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد اٹھائیں گے وہ 4:30 بجے کے قریب انشاءاللہ، 4:30 بجے کے قریب بڑے قبرستان میں یہ جنازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بابر فاروق کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو اور ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ماں کی دعا سے محروم ہوئے، اللہ انہیں صبر دے، اور مرحومہ کو اللہ اس کی اگلی زندگی اللہ آسان فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ، اپنی شفقت کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ فرمائیں۔ دیں جی اذان۔